تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ملک کا پورا مالیاتی نظام اچانک بیٹھ جاتا ہے۔ جی ماخذ کے مطابق زیادہ تر لوگ پہلے 7 دنوں میں اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس لیے کہ وہ سکتے میں آ جاتے ہیں۔ بالکل، وہ بس انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آ کر انہیں بچائے گا، اور جب تک انہیں ہوش آتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اے ٹی ایم مشینیں خالی، بینکوں کے باہر میلوں لمبی قطاریں، اور ان کی اپنی بچت تک رسائی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور یہی سب سے خطرناک لمحہ ہوتا ہے۔ یہ گھبرا کر فیصلہ کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر تیزی سے قدم اٹھانے کا وقت ہے۔ اچھا، تو آج ہم ایک یوٹیوب ویڈیو کے مواد کی گہرائی میں جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے The First 7 Days After the Bank's Shutdown۔ جی، یہ صرف معلومات نہیں، بلکہ ایک طرح کی حکمت عملی کی کتاب ہے جو دن بدن بتاتی ہے کہ ایسے بحران میں خود کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ بالکل، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس گائیڈ سے وہ اہم ترین نکات نکالیں جو شاید پہلی نظر میں واضح نہ ہوں۔ یعنی یہ سمجھنا کہ بحران کے پہلے سب سے نازک ہفتے میں بقا کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ تو آئیے پہلے دن کے چیلنج سے شروع کرتے ہیں۔ جی تو پہلا دن، بحران شروع ہو چکا ہے، ہر طرف افراتفری ہے۔ ماخذ کا پہلا مشورہ بہت سیدھا ہے، فوراً نقد رقم نکلوائیں۔ ہاں، کل کا انتظار نہ کریں۔ لیکن اس میں ایک عملی مسئلہ ہے، اگر سب یہی کرنے لگیں تو افراتفری اور بڑھ جائے گی۔ بالکل، اور ماخذ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ آپ کو صبح سویرے یا غیر معمولی اوقات میں جانا چاہیے جب بھیڑ کم ہو۔ اچھا، یہ صرف کیا کرنا ہے کی بات نہیں، بلکہ کیسے کرنا ہے کی بھی حکمت عملی ہے۔ صحیح۔ ایسے وقت میں نقد رقم آکسیجن کی طرح ہوتی ہے، جب سب کو ایک ساتھ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے پہنچنا ہے۔ مایوس ہونے والوں کی قطار میں نہیں لگنا۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، ماخذ میں دوسرا قدم بتایا گیا ہے کہ اپنے تمام اثاثوں کو دستاویزی شکل دیں، یعنی اسکرین شاٹ لیں، اسٹیٹمنٹ پرنٹ کریں۔ کیا آج کل کے ڈیجیٹل دور میں اسکرین شاٹس کافی نہیں ہوں گے، یا پرنٹ آؤٹ کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیں، ڈیجیٹل اسکرین شاٹس ایک اچھی شروعات ہے، لیکن جب پورا نظام غیر یقینی ہو تو انٹرنیٹ اور بجلی بھی جا سکتی ہے۔ بالکل، ویب سائٹس کریش ہو سکتی ہیں۔ ایسے میں آپ کے فون میں موجود تصویریں بیکار ہو جائیں گی۔ صحیح۔ اس لیے ماخذ فزیکل کاپیوں پر زور دیتا ہے، بینک سٹیٹمنٹ، سرمایہ کاری کے ریکارڈز، انشورنس پالیسیاں۔ یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ آپ کے پاس کیا تھا اس سے پہلے کہ افراتفری اسے ڈیجیٹل دھند میں غائب کر دے۔ جی سمجھ گیا، یعنی ڈیجیٹل اور فزیکل دونوں طرح کی تیاری ہو۔ جی اور تیسرا قدم تو بہت ہی عملی ہے، تمام غیر ضروری خودکار ادائیگیاں جیسے جم کی ممبرشپ یا سبسکرپشنز فوراً منسوخ کر دیں۔ یہ معمولی بات لگتی ہے، لیکن شاید اس کی نفسیاتی اہمیت بھی ہے۔ بالکل، یہ صرف چند سو روپے بچانے کی بات نہیں، یہ اپنے مالی معاملات پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان ہے۔ جب آپ کو نہیں معلوم کہ اگلا روپیہ کہاں سے آئے گا تو آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی کمپنی آپ کے اکاؤنٹ سے خود بخود پیسے کاٹ لے۔ جی، یہ پہلا قدم ہے اپنی مالیاتی خود مختاری دوبارہ حاصل کرنے کا۔ تو پہلے دن کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ نے نقد رقم حاصل کی، اپنے اثاثوں کا ثبوت محفوظ کیا، اور پیسوں کے بہاؤ پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ ایک مضبوط بنیاد۔ لیکن دوسرے دن تک تو خوف اور گھبراہٹ پورے معاشرے میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ وقت ہے جب لوگ جذباتی فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ دکانوں کے شیلف خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، اور یہاں ماخوذ کہتا ہے کہ آپ کو ایک شکار کی طرح نہیں، بلکہ ایک حکمت عملی ساز کی طرح سوچنا ہے۔ ٹوائلٹ پیپر کے لیے بھاگنے کے بجائے بالکل، ان چیزوں پر توجہ دیں جو واقعی بقا کے لیے ضروری ہیں اور جلدی خراب نہیں ہوتی۔ چاول، دالیں، ڈبہ بند غذائیں، اور سب سے اہم، پینے کا صاف پانی۔ جی ہاں، پانی۔ اس کے علاوہ ایندھن کا بھی ذکر ہے، اپنی گاڑی کا ٹینک بھروائیں، اور اگر ممکن ہو تو کچھ اضافی بھی رکھ لیں۔ یہ قیامت کی تیاری نہیں لگتی؟ اسے اس طرح دیکھیں، یہ ایک بفر بنانے کے بارے میں ہے، ایک حفاظتی تہ۔ اچھا۔ تاکہ جب باقی لوگ گھبراہٹ میں پیٹرول پمپس پر لڑ رہے ہوں تو آپ گھر پر سکون سے اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچ سکیں۔ یہ آپ کو سوچنے کا وقت اور ذہنی سکون فراہم کرتا ہے، جو اس وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ ماخذ میں ایک اور دلچسپ بات کہی گئی ہے کہ اپنی نقد بچت کو محفوظ بنائیں۔ اگر پیسے کسی ہائی ییلڈ سیونگ اکاؤنٹ میں ہیں تو انہیں اپنے بنیادی چیکنگ اکاؤنٹ میں منتقل کر دیں۔ جی،
یہ ہائی ییلڈ سیونگ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے اور ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ آسان الفاظ میں ہائی ییلڈ سیونگ اکاؤنٹ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جو عام سیونگ اکاؤنٹ سے تھوڑا زیادہ منافع دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے۔ بحران کے وقت جب بینکوں کے پاس نقد رقم کی کمی ہوتی ہے، جسے ہم لیکوڈیٹی کا بحران کہتے ہیں، اچھا، تو وہ اکثر ایسے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے پر پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ مطلب آپ کا پیسہ ہے، آپ کو ڈیجیٹل طور پر نظر بھی آ رہا ہے، لیکن آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ بالکل، چیکنگ اکاؤنٹ سے پیسے نکالنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اس لیے یہ قدم رسائی کو منافع پر ترجیح دینے کے بارے میں ہے۔ لیکن دوسرے دن کا سب سے مشکل کام تو شاید جذباتی تجارت سے بچنا ہے۔ جی، یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ جب کوئی دیکھ رہا ہو کہ اس کی زندگی بھر کی کمائی 30% کم ہو گئی ہے تو وہ اپنی جذبات پر قابو کیسے رکھے؟ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ انتظار کرو، لیکن کرنا اتنا ہی مشکل ہے، بالکل۔ اور ماخذ کا نقطہ یہ نہیں کہ آپ روبوٹ بن جائیں، بلکہ یہ کہ آپ پہلے سے ایک منصوبہ بنا کر رکھیں۔ بحران سے پہلے ہی؟ جی، بحران سے پہلے ہی یہ طے کر لیں کہ اگر مارکیٹ X% گرے گی تو میں کچھ نہیں کروں گی۔ اچھا، یہ پہلے سے طے شدہ منصوبہ آپ کو لمحاتی گھبراہٹ میں بدترین فیصلہ کرنے سے بچاتا ہے۔ یہ آپ کے منطقی دماغ کو آپ کے خوفزدہ دماغ پر حاوی رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، تاریخ گواہ ہے کہ بدترین مالی فیصلے بحران کے پہلے 48 گھنٹوں میں ہی کیے جاتے ہیں۔ اچھا، تو دوسرے دن کا مقصد اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا اور گھبراہٹ سے بچنا ہے۔ آپ نے کیش اور ضروری سامان اکٹھا کر لیا، جی، لیکن اب ایک نیا خطرہ سامنے آتا ہے، وہ خطرہ جو آپ کے کنٹرول سے باہر لگتا ہے، آپ کے قرضے۔ تیسرے دن تک یہ مسئلہ سر اٹھانے لگتا ہے نا؟ جی، اور یہاں سے حالات واقعی سنگین ہو جاتے ہیں۔ مالیاتی بحران صرف آپ کے آسے سے نہیں کھاتا، یہ آپ کے قرض کو ایک ہتھیار میں بدل دیتا ہے جو آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ تو تیسرے دن کا کام اپنے تمام قرضوں کا ایمانداری سے جائزہ لینا ہے۔ کریڈٹ کارڈ، کار لون، رہن، میڈیکل بلز، ان سب کی ایک فہرست بنائیں۔ اور پھر ان کی ترجیحات طے کرنی ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ سب سے پہلے گھر، پھر یوٹیلیٹیز، پھر خوراک اور ٹرانسپورٹ۔ ہاں، باقی سب کچھ بعد میں آتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے جب ہر طرف سے ادائیگی کے لیے دباؤ ہو۔ یہ انتہائی مشکل ہے، لیکن بقا کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو بے رحمی سے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا چیز آپ کو اور آپ کے خاندان کو محفوظ رکھے گی۔ یہ کریڈٹ کارڈ کمپنی آپ کو دھمکا سکتی ہے، لیکن آپ کا مکان آپ کے سر پر چھت ہے۔ اور ماخذ ایک بہت اہم مشورہ دیتا ہے، ادائیگی چھوٹنے سے پہلے اپنے قرض دہندگان سے رابطہ کریں۔ پہلے؟ یہ عجیب نہیں لگتا؟ یعنی آپ پہلے ہی بتا دیں کہ آپ مشکل میں ہیں؟ ہاں، لوگ یہی سوچتے ہیں۔ کیا وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ زیادہ تر ادارے مشکلات کے پروگرام پیش کرتے ہیں، لیکن صرف تب جب آپ پہلے سے رابطہ کریں۔ اچھا، وہ آپ کے ساتھ مل کر کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی ایک ڈیفالٹ شدہ قرض برا ہے۔ آپ گفتگو کرنے کی پوزیشن کھو دیتے ہیں۔ جی، اور آپ کے اختیارات محدود ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہوئی پرانے قرض کی بات۔ نئے قرض کے بارے میں کیا؟ ایک سادہ سا اصول، کوئی نیا قرض نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں۔ کریڈٹ کارڈ کو دراز میں بند کر دیں۔ بالکل، اور اسے بھول جائیں۔ جب کل کی آمدنی غیر یقینی ہو تو آج کا خرچ آپ کا دشمن ہے۔ چوتھے دن تک اخباروں کا بازار گرم ہو جاتا ہے، فلاں بینک ڈوب رہا ہے، حکومت اکاؤنٹس منجمد کر رہی ہے۔ جی، اور ایسے میں اگر کسی کا سارا پیسہ ایک ہی بینک میں ہو تو اس کی پریشانی تو سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقی خطرہ ہے۔ بالکل، اس کا حل وہی پرانا اصول ہے جو سرمایہ کاری میں استعمال ہوتا ہے، اور نہ وہ یعنی سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھنے۔ جی ہاں، اگر وہ ٹوکری گر گئی تو سب کچھ ختم۔ اسی طرح سارا پیسہ ایک بینک میں رکھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو ماخذ مشورہ دیتا ہے کہ اپنی نقدی کو ایک سے زیادہ اداروں میں تقسیم کریں، دوسرا بینک، کوئی کریڈٹ یونین۔ جی، ماخذ ایک اور قدم تجویز کرتا ہے جو تھوڑا متنازع لگ سکتا ہے۔ کچھ نقد رقم گھر پر کسی محفوظ جگہ پر رکھیں، لیکن اس کے اپنے خطرات ہیں، جیسے چوری یا آگ۔ بالکل خطرات ہیں، لیکن یہ ایک حساب شدہ رسک ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بڑا خطرہ کیا ہے، گھر میں چوری کا امکان یا پورے بینکنگ سسٹم کے بیٹھ جانے کا خطرہ۔ بحران میں کوئی بھی آپشن مکمل طور پر محفوظ نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ آپ کو بدترین صورتحال کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے، اور بدترین صورتحال یہ ہے کہ بینک بند ہے اور صرف فزیکل کیش ہی کام آ رہا ہے۔ اور اسی دن ایک اور کام کرنے کو کہا گیا ہے، اپنی قیمتی اشیاء کی فہرست بنانا جنہیں بیچا جا سکے۔
یہ سوچ کر ہی مایوسی ہوتی ہے کہ اپنی چیزیں بیچنی پڑیں گی۔ مقصد ابھی بیچنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپشنز کو سمجھیں۔ اچھا، جب دباؤ بڑھتا ہے تو انسان صاف نہیں سوچ پاتا۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے ایک فہرست تیار ہے، زیورات، الیکٹرانکس، اوزار، تو آپ کو اس وقت سوچنا نہیں پڑے گا۔ آپ کے پاس ایک منصوبہ ہوگا، یہ ذہنی تیاری کا حصہ ہے۔ جی، اب 5ویں دن کی بات کرتے ہیں، اور یہ پہلو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اہم رشتوں کا تحفظ۔ یہ شاید سب سے اہم پہلو ہے۔ یہ مالی بحران میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں، مالیاتی بحران صرف بازاروں کو نہیں توڑتے، وہ لوگوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، خاندان پیسوں پر لڑتے ہیں۔ اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا سماجی حلقہ، آپ کے رشتے، یہی آپ کا اصل حفاظتی جال ہیں۔ اس کے بغیر پیسہ بھی آپ کو نہیں بچا سکتا۔ بالکل۔ تو اس جال کو کیسے بچایا جائے؟ ماخذ کا پہلا قدم ہے اپنے گھر والوں سے کھلی بات چیت۔ کوئی راز نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، شفافیت ایک ڈھال کی طرح کام کرتی ہے۔ جب سب کو معلوم ہو کہ صورتحال کیا ہے اور منصوبہ کیا ہے تو ٹیم ورک پیدا ہوتا ہے۔ جی، اگر آپ اکیلے بوجھ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو دباؤ آپ کو اور آپ کے رشتوں کو توڑ دے گا۔ یہاں ایک بہت سخت مشورہ بھی دیا گیا ہے، دوستوں کو پیسے ادھار دینے سے گریز کریں۔ اور یہ بات بہت بے رحمی لگتی ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہاں انکار کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ کیا اس سے رشتے خراب نہیں ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور شاید اس گائیڈ کا سب سے مشکل حصہ ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کا ایک قریبی دوست آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں اور اسے صرف چند ہزار روپے چاہیے۔ اس وقت نہیں کہنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ تو ماخذ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ماخذ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کی پہلی ذمہ داری اپنے خاندان کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنا سارا کیش دے دیں گے تو آپ خود کمزور ہو جائیں گے اور پھر کسی کی بھی مدد کے قابل نہیں رہیں گے۔ جی ہاں، تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہمدردی اور خود کے تحفظ میں کوئی توازن ہے؟ بالکل ہے۔ حل یہ ہو سکتا ہے کہ پیسے دینے کے بجائے کسی اور طرح مدد کی جائے۔ جیسے؟ آپ انہیں کھانا دے سکتے ہیں، ان کے لیے راشن کا انتظام کر سکتے ہیں یا انہیں متبادل آمدنی کے ذرائع تلاش کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ رشتہ بھی بچاتے ہیں اور اپنے بنیادی وسائل بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ جی، یہ خود غرضی نہیں بلکہ طویل مدتی بقا کی حکمت عملی ہے۔ 6 دن تک آتے آتے تو صورتحال واقعی خوفناک لگنے لگتی ہے۔ پہلے آپ کے پیسے پھنسے، اب آپ کی نوکری خطرے میں ہے۔ نوکریوں سے برخاستگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو کسی بھی انسان کی ہمت توڑنے کے لیے کافی ہے۔ جی، اور اسی لیے 6 دن کا محور ہے آمدنی کے ذرائع کا دوبارہ جائزہ لینا۔ آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ آپ کی نوکری شاید محفوظ نہ رہے۔ تو آپ کو فوراً متبادل آمدنی کے ذرائع کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ جی، کیا آپ کوئی آن لائن کام کر سکتے ہیں، کوئی چیز بیچ سکتے ہیں یا کوئی گگ ورک اٹھا سکتے ہیں؟ رائٹ شیئر، ٹیوشن، مشاورت۔ بالکل۔ اس وقت فخر کی کوئی گنجائش نہیں، یہ صرف بقا کی جنگ ہے۔ اور تمام بڑے اخراجات کو مکمل طور پر روک دینا۔ جی، گاڑی کی مرمت کروانی ہے، دیکھیں اگر 1 مہینہ اور چل سکتی ہے۔ چھٹیوں کا منصوبہ منسوخ کر دیں۔ اس وقت آپ کا واحد مقصد نقد رقم کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہر وہ روپیہ جو آپ خرچ نہیں کرتے وہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے ایک اور دن دیتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نوکری چلی جائے تو شرمانا نہیں ہے۔ فوراً بے روزگاری الاؤنس یا جو بھی حکومتی مدد دستیاب ہو اس کے لیے درخواست دیں۔ اور پھر آتا ہے 7واں دن۔ 1 ہفتہ گزر چکا ہے ابتدائی صدمہ اور افراتفری کچھ کم ہو رہی ہے۔ اور ایک ٹھنڈی خوفناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ ایک مختصر طوفان نہیں بلکہ ایک طویل محاصرہ ہے۔ اسی لیے 7ویں دن کو ماخذ ذہنی بحالی کا دن کہتا ہے۔ اس مرحلے پر سب سے اہم ہے نئی حقیقت کو قبول کرنا۔ جی، پچھلے ہفتے والی معیشت اب نہیں رہی، حالات جلدی معمول پر نہیں آئیں گے۔ جو اس تبدیلی کو جتنی جلدی قبول کرے گا وہ اتنی ہی جلدی آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرے گا، اور جو انکار میں رہے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اس قبولیت کے بعد دوسرا قدم ہے سیکھنے کا عزم۔ ماضی کے بحرانوں کو مطالعہ کریں، جیسے 1930 کی دہائی کی عظیم کے ساتھ بازاری، 2008 کا بحران۔ یہ سمجھیں کہ کیا ناکام ہوا، کیا کامیاب رہا اور کون بچا۔ یہ صرف تاریخی مشق نہیں، یہ مستقبل کے لیے حکمت عملی تیار کرنا ہے۔ آخر میں 7 دن گزارنے کے بعد آپ کا مقصد ہے پرسکون رہیں، ہوشیار رہیں اور لیکوڈ رہیں۔ یعنی آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے نقد رقم ہو۔ آپ نے پہلا سب سے مشکل ہفتہ گزار لیا ہے۔ جی، آپ کے پاس نقد ہے،
ایک منصوبہ ہے اور صورتحال پر کچھ حد تک کنٹرول ہے، پہلا ہفتہ ایک فلٹر کی طرح ہے۔ جو تیار رہنے والوں کو گھبرانے والوں سے اور عمل کرنے والوں کو سختے میں آنے والوں سے الگ کرتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو اس مواد کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ مالیاتی بحران کے پہلے ہفتے میں کامیابی کا انحصار پیسے کی مقدار پر کم اور تیاری، واضح سوچ اور فوری عمل پر زیادہ ہے۔ یہ ایک ذہنی کھیل ہے۔ بالکل، نظام آپ کے جذبات یا انصاف کے پیمانوں کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن یہ آپ کے اقدامات کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اس بحث کا مقصد خوف پھیلانا نہیں، بلکہ وہ علم فراہم کرنا ہے جو آپ کو اس وقت کھڑا رکھے گا جب باقی سب گر رہے ہوں گے۔ جی ہاں۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ پہلے 7 دن یہ تو صرف شروعات ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے ہفتے یا دوسرے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ جب ابتدائی نقد رقم ختم ہونے لگتی ہے اور نئی حقیقت واقعی قائم ہو جاتی ہے، تب طویل مدتی بقا کے لیے کون سی مہارتیں جیسے کچھ اگانا، چیزیں ٹھیک کرنا اور کون سے سماجی تعلقات سب سے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں؟